السلام علیکم گائز، آج ہم آئنائزیشن انرجی کے بارے میں پڑھیں گے کہ آئنائزیشن انرجی ہوتی کیا ہے اور اس کا گروپ میں ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اور پیریڈ میں اس کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا چلوں کہ دا منیمم اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا آؤٹر موسٹ الیکٹران فرام دا گیسز ایٹم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنی انرجی ریکوائرڈ ہے کہ کسی بھی ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل سے ایک الیکٹران نکالنے میں ہمیں کتنی انرجی ریکوائرڈ ہے. ہم کتنی انرجی لگا سکتے ہیں کہ جب وہ الیکٹران نکل جائے گا تو وہ جتنی میں انرجی وہ لگائی گئی ہے تو اس کو آئنائزیشن انرجی کا نام دیں گے. صحیح ہے. کیونکہ وہ ایٹم کو آئنائز کر دیتی ہے، ایٹم کو نکال دیتی ہے آؤٹر موسٹ شیل سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم اس کا گروپ میں ٹرینڈ پڑھیں گے کہ اس میں گروپ میں کیا رجحان ہے. گروپ میں اس کا کیا رجحان ہے تو اس میں دیکھتے ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم آئنائزیشن انرجی ڈکریز. دس از ڈیو ٹو دا انکریز ان نمبر آف شیل. Force of attraction between valence electron and nucleus becomes weak, so less energy is required to remove a valence electron. تو گروپ میں ہم جب ٹاپ ٹو باٹم نیچے آتے ہیں تو جو ہوتا ہے نا ان کے کسی بھی ایٹم کے بیلنس شیل میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، نمبر آف شیل انکریز ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو فورس آف اٹریکشن بٹوین دا الیکٹران ٹو نیوکلس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. وہ فورس آف اٹریکشن کم ہونے کی وجہ سے جو آخری شیل میں الیکٹرانز ہوتے ہیں نا وہ لوزلی ہیلڈ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ زیادہ اسٹرانگلی جکڑے نہیں ہوتے نیوکلس سے. صحیح ہے. تو آرام سے ہم اس کو زیادہ آسانی سے اس ایک الیکٹران جو ہوتا ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو آئنائزیشن انرجی بہت کم لگتی ہے. اس لیے گروپ میں ٹاپ ٹو باٹم جب آتے ہیں تو آئنائزیشن انرجی جو ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. تو نمبر آف شیل بڑھنے سے نیوکلس سے الیکٹران کا فاصلہ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور فورس آف اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا پیریڈ میں دیکھیں گے. پیریڈ میں اس کا رجحان یہ ہے کہ when we move left to right in period, the value of ionization energy becomes value of ionization energy increase because of shielding effect remain constant. Effective nuclear charge is increased. Force of attraction between the valence electron and nucleus becomes اسٹرانگ. صحیح ہے. تو جب ہم پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ جب جاتے ہیں تو آئنائزیشن انرجی جو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے بیکاز جو شیلنگ افیکٹ تو کانسٹنٹ رہتا ہے لیکن افیکٹو نیوکلیر چارج بڑھ جاتا ہے. نیوکلیر چارج بڑھنے سے فورس آف اٹریکشن جو ہوتی ہے نیوکلس سے آؤٹر موسٹ شیل سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کی آئنائزیشن انرجی زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران نکالنے میں ہمیں زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی تو اس لیے یہ زیادہ ہو جاتی ہے اس پیریڈ میں. صحیح ہے. تو یہ میں نے آپ کو آج یہ آئنائزیشن انرجی کے بارے میں بتایا. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو ہمیں کمنٹس میں آ کے بتا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے.